حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فخر کیا ہے؟ دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ میرے رسول کا لوام نصیب ہوا۔ پھر حضور نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ ام فضل نے خواب دیکھا کہ میری گود میں آپ کے جسم کا ٹکڑا آیا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ اچھا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدت رضاعت، دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے چچی کو فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کرے گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کے زیر تربیت رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال 7 ماہ اپنے نانا مصطفیٰ سے کیا سیکھا؟ سجدے سیکھے، امت کا پیار سیکھا، اللہ اکبر۔ حضور خود آداب سکھایا کرتے تھے۔ حسنین میں سے کسی ایک نے وہ صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، کسی نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو حضور نے کھجور کو منہ سے باہر نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، میں اور آپ صبح سے شام اور شام سے صبح تک اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتے ہیں، ہم پردیس کے دھکے بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ احتیاط ہے؟ کیا اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو رزق جمع کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ناجائز اکٹھا ہو رہا ہے یا ساتھ ناجائز بھی اکٹھا ہو رہا ہے؟ سود کا دھندا تو نہیں، یتیموں کا مال تو نہیں، کسی کی آنکھوں میں دھول ڈال کے مٹی ڈال کے پیسہ اکٹھا تو نہیں کیا، اس میں ساتھ حرام کی آمیزش تو نہیں؟ تو یہ ہمیں احتیاط کرنا ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال ہی جمع کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے 10 دراہم میں لباس خریدا، 9 حلال کے اور 1 حرام کا تھا، فرمایا لباس پہن کے نماز کے لیے آیا، اللہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ بندہ دودھ اکٹھا کرے، اس میں 1 چھینٹ پیشاب کی ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا نا۔ تو بھائی جان، آپ سارا دن محنت کر کے تھوڑے سے ساتھ حرام بھی شامل کر لو تو پھر وہ سارے ہی گئے نا، وہ تو سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے شکایت کی کہ حضور ہم بیٹھے رہتے ہیں اور یہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ایک دن فرمایا کہ آپ کو جلدی کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو عرض کی حضور میری ہمسائیگی میں میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، اور جب صبح کے وقت مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں، جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں، تو میں جلدی سے وہاں سے اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ ہے احتیاط۔ تو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا مزاج بنائیے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال 7 ماہ اور کچھ دن اپنے نانا مصطفیٰ کے ساتھ گزارے، اور پھر ماں کی گود میں تھے، نانا مصطفیٰ سے سجدے ملے، اور جب ماں کی گود میں آئے تو یہاں بھی کیفیت وہی تھی، کیونکہ سیدہ نے بھی اپنے بابا جان سے تربیت حاصل کی تھی، اور سیدہ کا مزاج کیا تھا کہ ساری رات آپ مصلی بچھا لیتی تھی، پیشانی جھکا لیتی تھی، اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی تھی۔ ایک دن اللہ سے عرض کرتی ہے، مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے لیکن فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اے اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے، میں جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں۔ اور والد گرامی کا مزاج کیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا جس کو سجدہ کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ فرماتے اتنی دیر تک میں سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ بھائی جان، اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، میں گھر کے ماحول کی کہانی سنا رہا ہوں۔ گھر کا ماحول اتنا خوبصورت ہو تو پھر نسلیں کس طرح کی تیار ہوتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔